بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 10 یہودی احبار و علماء مجھ پر ایمان لے آئیں تو تمام یہودی مسلمان ہو جاتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے متعلق ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر فتح عنایت فرمائی تھی۔ چنانچہ اس دن کی تنظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری بنسبت زیادہ قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال کو پیشانی پر لٹکا دیتے تھے اور مشرکین مانگ نکالتے تھے، اور اہل کتاب بھی اپنے سروں کے بال پیشانی پر لٹکائے رہنے دیتے تھے، جن امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کوئی حکم نہیں ہوتا تھا۔ آپ ان میں اہل کتاب کی مکافات پسند کرتے تھے۔ پھر بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگ نکالنے لگے تھے۔ وہ اہل کتاب ہی تو ہیں جنہوں نے آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بعض باتوں پر ایمان لائے اور بعض باتوں کا انکار کیا۔ ان کو کچھ اوپر 10 آدمیوں نے ایک مالک سے بدلہ دوسرے مالک سے خریدا۔ میں رام حرمزہ فارس میں ایک مقام ہے کا رہنے والا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں فترات کا زمانہ جانے جس میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، 600 برس کا وقفہ گزرا ہے۔ میں ایک وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے؟ انہوں نے کہا 19۔ میں نے پوچھا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شریک رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 17 میں۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا؟ کہا کہ اسجیرہ یا اشجیرہ۔ پھر میں نے اس کا ذکر قتادہ سے کیا تو انہوں نے کہا صحیح لفظ اشجیرہ ہے۔ وہ امیہ بن خلف کے جاہلیت کے زمانے سے دوست تھے، اور جب بھی امیہ مدینے سے گزرتا تو ان کے جہاں قیام کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب مکہ سے گزرتے تو امیہ کے جہاں قیام کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مکہ عمرے کے ارادے سے گئے اور امیہ کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت بتاؤ تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ چنانچہ امیہ انہیں دوپہر کے وقت ساتھ لے کر نکلا۔ ان سے ابو جہل کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ امیہ نے بتایا کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو جہل نے کہا میں تمہیں مکہ میں امن کے ساتھ طواف کراتا ہوا نہ دیکھوں؟ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور اس خیال میں ہوں کہ تم لوگ ان کی مدد کرو گے۔ خدا کی قسم اگر اس وقت تم ابو صفوان امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامتی سے نہیں جا سکتے تھے۔
اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اس وقت ان کی آواز بلند ہو گئی تھی کہ اللہ کی قسم اگر آج تم نے مجھے طواف سے روکا تو میں بھی مدینے کی طرف سے تمہارا راستہ بند کر دوں گا، اور یہ تمہارے لیے بہت سی مشکلات کا باعث بن جائے گا۔ میاں کہنے لگا، سعد، ابو الحکم ابو جہل کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو، یہ وادی کا سردار ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میاں اس طرح کی گفتگو نہ کرو، اللہ کی قسم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں کہ تو ان کے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ میاں نے پوچھا، کیا مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا مجھے علم نہیں۔ میاں یہ سن کر بہت گھبرا گیا، اور جب اپنے گھر لوٹا تو اپنی بیوی سے کہا، صفوان، دیکھا نہیں سعد میرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ امیہ نے کہا کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی مجھے خبر نہیں۔ امیہ کہنے لگا، خدا کی قسم اب مکہ سے باہر میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ پھر بدر کی لڑائی کے موقع پر جب ابو جہل نے قریش سے لڑائی کی تیاری کے لیے کہا اور کہا کہ اپنے قافلے کی مدد کو چلو، تو امیہ نے لڑائی میں شرکت پسند نہیں کی۔ لیکن ابو جہل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو صفوان، تم وادی کے سردار ہو، جب لوگ دیکھیں گے کہ تم ہی لڑائی میں نہیں نکلتے ہو تو دوسرے لوگ بھی نہیں نکلیں گے۔ ابو جہل جو ہی برابر اس کو سمجھاتا رہا، آخر مجبور ہو کر امیہ نے کہا، جب نہیں مانتا تو خدا کی قسم اس لڑائی کے لیے میں ایسا تیز رفتار اونٹ خریدوں گا جس کا ثانی مکہ میں نہ ہو۔ پھر امیہ نے اپنی بیوی سے کہا، صفوان، میرا سامان تیار کر دے۔ اس نے کہا، ابو صفوان اپنے جسرابی بھائی کی بات بھول گئے؟ امیہ بولا، میں بھولا نہیں ہوں، ان کے ساتھ صرف تھوڑی دیر تک جاؤں گا۔ جب امیہ نکلا تو راستے میں جس منزل پر بھی ٹھہرنا ہوتا، یہ اپنا اونٹ اپنے پاس ہی باندھے رکھتا۔ وہ برابر ایسا ہی احتیاط کرتا رہا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوے کیے، میں غزوہ تبوک کے سوا اور سب میں حاضر رہا۔ البتہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا تھا، لیکن جو لوگ اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکے تھے ان میں سے کسی پر اللہ نے عتاب نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، لڑنے کی نیت سے نہیں گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ناگہانی مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے بھڑکا دیا۔ میں نے مقداد بن اسودہ رضی اللہ عنہ سے ایک ایسی بات سنی کہ اگر وہ بات میری زبان سے ادا ہو جاتی تو میرے لیے کسی بھی چیز کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہوتی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مشرکین پر بد دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب ان سے جنگ کرو، بلکہ ہم آپ کے لیے دائیں بائیں آگے اور پیچھے جمع ہو کر لڑیں گے۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکنے لگا اور آپ
خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔